وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام إنها صوامة وقوامة وزوجتك في الجنة. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے بھی دکھلاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری، عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات لا خالق مالک رازق یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. ساریاں بڑائیاں اور کبریائیاں اس کلے عرشاں والے پروردگار نو پھبدیاں اور شاہدیاں نے، جو کلہ ہی پوری کائنات لا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام خیر الانعام سید ولد آدم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے قابل قدر نوجوان ساتھیوں، میری عزت لائق، حرمت لائق اسلامی روحانی ماں بہنوں بچیوں، اللہ دا قرآن سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ ایک آیا کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، جو کہ میرے عنوان دے نال معنون ہے. دعا فرما دیو اللہ احکام الحاکمین مینوں اپنے مضمون تے رہندیاں ہویاں حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سبھاں نوں اللہ میرے سمیت عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، تقریباً 21 دنوں دی عدم حاضری تو بعد آج پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اور تہاڈے حافظے دے اندر اے بات راسخ ہوئے گی کہ اسی بڑی لمبی، طویل اور گہری گفتگو کی تھی اتباع رسول تے، اطاعت رسول تے، اور اس تو قبل ازواج مطہرات دا اسی طویل موضوع شروع کیتا سی، اور پھر بات ادھر چلی گئی. حسب اعلان انشاءاللہ الرحمن آج دا خطبہ جمعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و خصائل تے اسی دوبارہ پرانا موضوع او دا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی یہ سنت طریقہ رہا ہے کہ اللہ جوڑے آسمانہ تے بناندہ ہے۔ اے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ بھی ہے۔ اللہ نے بڑی لمبی بحث کیتی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ نے دسیا ہے مسلمان مرد مسلمان عورت، مومنہ مرد مومنہ عورت۔ اللہ نے کپل جوڑے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے نے، جویں دا مرد اویں دی عورت، جویں دا خاوند اویں دی بیوی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا انتخاب، انہاں دا چناؤ اللہ نے آپ عرشاں تے کیتا ہے۔ اور معمولی ہستیاں نہیں، کچھ لوگ تبرہ کردے نے، سب و شتم کردے نے، اور سوائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دے امہات المومنین اور ازواج رسول نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دی صف دے اندر شامل نہیں کر دے۔ بہت بڑا حوصلہ ہے انہاں دا۔ حالانکہ اللہ نے بیویاں نو اہل بیت آکھیا ہے، گھر والیاں آکھیا ہے، گھر دیاں مالکہ آکھیا ہے، گھر دی رکھوالی کرن والیاں آکھیا ہے۔ اور پھر کسے نو اختیار کیویں دتا جا سکتا ہے؟ او جنوں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اندر شامل کر دے وے، اس فہرست اندر جس نو چاہے نکال لوے، جس نو چاہے مومنین دے درجے دے اندر شامل کر لوے، اور جنوں چاہے نعوذ باللہ صحابہ دی فہرست چوں ہی نکال باہر کرے۔ اللہ نے کسے نو اختیار دیتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ساریاں چیزاں مکمل طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کامل کر دیتیاں نے، مکمل کر دیتیاں نے۔ اور دین مکمل ہے، اے دین پورا ہے، اے دین اندر کوئی کمی بیسی وعدہ گھاٹا ترمیم ترفیق کوئی نہیں۔ اللہ نے جو جس نو مقام دینا سی وہ عطا فرما دیتا، اور جنوں دینا ہے اللہ نے اختیار اندر کوئی اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتا۔ اے اللہ نے سارے اختیار اپنے کول ہی رکھے نے۔ تو نبی علیہ السلام دی اے چوتھی بیوی جس دا نامی اسم گرامی سیدہ حفصہ ہے، والد دا نام سیدنا عمر فاروق ہے، والدہ دا نام سیدہ زینب بنت مظعون ہے، ماموں دا نام عثمان بنت مظعون ہے۔ اور بڑا عظیم کراڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بھی مہاجرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر حضرت عمر فاروق بھی مہاجر، آپ دی ساس صاحبہ سیدہ زینب بھی مہاجرہ۔
اے سارا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت کر کے مکیوں مدینے آنے والا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیوی دا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ دے نال کیتا، اور صحابی خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے مارکے دے اندر زخمی ہوئے، واپس مدینے تشریف لے آئے، جانبر نہ ہو سکے، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ پریشان نے کہ بیوی بچی خنیس دی بیوی میری بیٹی حفصہ جوانی 18 سال دی عمر دے اندر بیوہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ، عدت گزری ہے، باپ عمر نو فکرہ لاحق ہو گئیاں کہ بیٹی دا عقد ثانی کیتا جائے اور کوئی اچھا رشتہ تلاش کیتا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اے بھی فوت ہو چکیاں نے، عثمان کول گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیشکش کیتی، اے خاموش نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیشکش کی تھی، اے بھی چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دیتا۔ عمر کہندے نے رضی اللہ میں نے غصہ بڑا آیا کہ ابو بکر نے جواب نہیں دیتا، سیدنا عثمان نے بھی جواب نہیں دیتا۔ اے خاموشی دا کی مطلب ہے؟ چاند دن ہی گزرے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نکاح اور شادی دا پیغام آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ السلام نے عقد فرمایا 3 ہجری دے اندر، اور نکاح ہو گئے، حق مار 400 دینار دیتے نبی علیہ السلام نے، ایک خطیر رقم ایک نبی علیہ السلام نے حق مار دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی علیہ السلام دے حرم دے اندر آ گئیاں نے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے نے ایک دن، نبی علیہ السلام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر نے، تے جبرائیل علیہ السلام آ کے کہندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صوامت القوامت، سبحان اللہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں صفتاں بیان ہون لگ پیاں نے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ دیاں صفتاں ان الفاظ بیان کر دینے، فرماندے نے محبوب جی صوامت القوامت وزوجتک فی الجنہ، محبوب جی اے جڑی تیری بیوی ہے نا، اے دن نو روزہ رکھ دی، سبحان اللہ، اے سیام اللیل، اے سیام النہار قیام اللیل، اے تہاڈی بیوی دن نو روزہ رکھن والی تے رات نو تہجداں پڑھن والی، سبحان اللہ۔ یہ دے اندر صفتاں اللہ نے پیدا کر دیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے معمولات بیان کر دیاں نے کہ جدوں میں نبی علیہ السلام دے حبالہ عقد دے اندر آئیاں، آپ علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں، میں نبی علیہ السلام دیاں 4
چیزاں دا مشاہدہ کیتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ 4 چیزاں تے دوام اختیار کیتا ہے سیدہ فرماندیاں نے میں دیکھے آئے نبی علیہ السلام ہر سال 10 محرم دا روزہ رکھ دے اللہ اکبر اللہ آپ مہینے دے 3 روزے رکھ دے ایام بیز دے 3 روزے رکھ دے چند دی 13 14 15 دے آپ علیہ السلام روزے رکھ دے سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے نبی علیہ السلام عشرہ ذوالحجہ دے روزہ رکھ دے نبی علیہ السلام جدوں میرے گھر دے اندر ہوندے میں دیکھ دی آپ علیہ السلام جدوں فجر دی اذان سن لیندے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین میں نبی علیہ السلام نو ویندی کہ آپ فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے 2 رکعتاں مختصر پڑھ ہلکیاں پڑھ دے بلکہ صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام اے فجر دیاں اینیاں ہلکیاں رکعتاں پڑھ دے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے سانو خطرہ لائق ہو جاندہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحاں پوریاں پڑھیاں بھی نے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون پڑھ دے تے دوسری رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص پڑھ دے اے فجر دیاں سنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سورتاں دے نال پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین آپ فجر دیاں ہلکیاں 2 رکعتاں پڑھ دے اللہ اکبر اللہ لیکن فرض نماز کس طرح پڑھ دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے نبی علیہ السلام جدو فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھان دے ایک بندہ چلدا نا اپنے کرو او قضائے حاجت بھی کر لیندا وضو بھی کر لیندا پھر آ کے ملدا تے پہلی رکعت ہی ہوندی ساڈے مولوی تو ماشاءاللہ قاری حافظ منٹ لاندے نے فجر دی نماز تے بھی حالانکہ حکم کی ہے حکم ہے کہ فجر دی نماز دے اندر کم از کم 60 آیتاں پڑھنیاں کنی آیتاں 60 آیتاں پڑھنیاں نے حافظ صاحب نے اللہ اکبر اللہ اور گنتی کیویں ٹھیک ہوندی ہے آج جمعے والے دن رات اسی پڑھیاں نے اللہ دے فضل و کرم نال پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھی بولو بھئی پڑھی ہے نا انشاءاللہ کنیاں آتا سی پوریاں 30 کنیاں 30 آتا سبحان اللہ اور دوسری رکعت دے اندر سبحان اللہ سورہ دہر پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اے 60 آیتاں یا 60 تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے آپ دی نماز فجر دی انی طویل ہوندی اور حافظ اور قاری نو اور مصلی تے کھڑے ہونے والے نو یہی حکم ہے کہ او کٹ تو کٹ کنیاں آیتاں پڑھے 60 سبحان اللہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام اور جڑی تہجد دی جڑی نماز ہے نبی علیہ السلام بڑی لمبی پڑھ دے بڑی طویل پڑھ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میرا دل کیتا ہے میری خالہ نا میمونہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے
زوجہ ہے میرا دل کیتا عبداللہ کہندے نے کہ میں رات نو خالہ دے گھر جاواں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رات دی نماز ویکھاں کہ آپ تہجد دی نماز کیویں پڑھ دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے نے جس رات نبی علیہ السلام دی واری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ دے گھر سی تے میں بھی چلا گیا، میں کیا خالہ جی اج دی رات میں تواڈے کول رہنی ہے، میں تے ویکھنا چاہندا سی کہ نبی علیہ السلام رات دی نماز کیویں پڑھدے نے، کینی لمبی پڑھدے نے تاکہ میں بھی پڑھیا کراں۔ اللہ اکبر، اللہ ہجے آپ عشاء دی نماز پڑھ کے آئے نے، تھوڑا جہا ستے ہی نے آپ دوبارہ اٹھ پے نے۔ میری خالہ جی جلدی نہ لگے نے، وضو دے پانی لے آندا ہے، نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے، آپ مصلے تے کھڑے ہو گئے نے تے میں بھی ہولی جی اٹھیا ہاں۔ نبی علیہ السلام دے بائیں طرف آ کے کھبے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے ویکھے عبداللہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ علیہ السلام نے اینج کر کے نا میرا کان پکڑیا، فاخذ اذنیہ ثم حولنی عن یمینہ، نبی علیہ السلام نے میرے کان تو پھڑیا پچھوں دی نا مینوں اپنے سجے پاسے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہویا کہ جدوں دو بندے نماز جماعت کران گے تے امام کھڑا ہوئے گا مقتدی دے کھبے پاسے، سبحان اللہ، اور مقتدی امام دے کھڑا ہوئے گا سجے پاسے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عبداللہ کہنے نے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھ دیا میں کیا ایک سپارہ پڑھن گے، ایک سپارہ ختم ہو گیا، فرمایا میں سمجھے ادھا گھور پڑھن گے، ادھا بھی ختم ہو گیا، میں سمجھیا نبی علیہ السلام چلو دو کر لین گے، آپ دو بھی پڑھ گئے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ 2.5 پونے 3 سپارے نہیں ساری ختم کر دی۔ کہتے میرے تے بس ہو گئی، میں کدے اگے ویکھاں کدے پیچھے ویکھاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورۃ النساء شروع کر دیتی۔ اللہ کچھ بھائی کہندے نے اے نماز سورتاں دی ترتیب رکھو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تھے ترتیب رکھی۔ سورہ بقرہ تو بعد کیڑی سورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیڑی شروع کی تھی؟ سورۃ النساء شروع کی۔ سبحان اللہ، آپ سورہ نساء بھی پڑھ گئے ساری۔ کہتے میں تے نکلیا، میں تے جا کے جڑی میری جگہ سی میں تے اوتھے جا کے نا سو کے ہی ویکھن لگ پیا کہ نبی علیہ السلام دی عبادت ہی ویکھی چلو۔ آپ نے سورہ نساء ساری پڑھ دیتی، ایک رکعت، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے نبی علیہ السلام بلند آواز نال پڑھ رہے سی، اچھی آواز نال پڑھ رہے سی، سبحان اللہ۔ آپ نے سورہ آل عمران بھی پڑھ دیتی، اور 5.5 سپارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک رکعت بڑی ہے، سبحان اللہ۔ تے تھے نبی علیہ السلام دی زوجہ کی فرما رہی نے، سیدہ حفصہ رضی اللہ توفیق دے دے رات نو اٹھن دی، اللہ توفیق دے، کیا دیو آمین، اللہ توفیق دے دے رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھن دی، سبحان اللہ۔ تے جیڑے پڑھن لگ پیندے نے تہجد مزہ بڑا آندا ہے، مزہ بڑا آندا، سبحان اللہ۔ اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے تتجاب فجنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا جدو رات ادھی ہو جاندی ہے نا، اے نفلی بندے، نفلاں پڑھن والے، اے تہجداں پڑھن والے، قیام اللیل کرن والے، انہاں نو پھر اپنے بستریاں تے سکون چین نہیں آندا، کروٹاں بدلن لگ پیندے نے، پاسے مارن لگ پیندے نے، حتیٰ کہ اٹھی پیندے نے، سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کان یصلی رکعتین خفیفتین
اللیل نبی علیہ السلام ہلکیاں جیاں 2 رکعتاں پڑھ دیے اللہ اکبر اللہ سیدہ فرمان دیاں نے نبی علیہ السلام دیاں 4 عادتاں میں ویکھیاں نے کہ آپ 10 محرم دا روزہ رکھ دے عشرہ ذی الحج دے روزے رکھ دے ایام 20 دے روزے رکھ دے سوار جمعرات دا روزہ رکھ دے فجر دیاں اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 ہلکیاں رکعتاں پڑھ دیے فرمایا میں بھی نبی علیہ السلام دیاں اے سنتاں نو اپنا لیا پھر میں بھی کدے اے روزے چھوڑے نہیں تاتے جبرائیل علیہ السلام فرما رہے نے اِنَّا صَوَّامَةُ الْقَوَّامَةُ فرمایا حضور اے تو اڈی بیوی روزے دار سبحان اللہ اِنَّا صَوَّامَةُ الْقَوَّامَةُ دعا کرو اللہ میں صحت دے دے اللہ شفا دے دے جننے بھی بیمار نے اللہ سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جو 2 ثواب کران اندر ہسپتال اندر بیمار نے اللہ سبنا نو صحت دے دے اللہ میں تیرا حقیر بندہ تیرے کو صحت دا سوال کردہ یا اللہ مینوں بھی صحت عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دیے بیوی جبرائیل امین علیہ السلام فرماندے نے حضور اِنَّا صَوَّامَةُ الْقَوَّامَةُ اے زیادہ روزے رکھن والی ہے اے قیام کرن والی ہے وَزَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ اے جنت بھی تو اڈی بیوی ہوئے گی اے جنت دے اندر بھی تو اڈی بیوی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک دن سورہ مریم پڑھ رہی نے اللہ اکبر اللہ سورہ مریم دی تلاوت کر دیا کر دے جدو اس آیت تے پہنچیاں نے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کر دیاں جدو ان آیتاں تے پہنچیاں نے نبی علیہ السلام کو پوچھ لیا محبوب جی اللہ تے ساریاں نوئی اے جہنم تے وارد کرے گا اے سارے نیک ہوئی اے بد ہوئی اچھے بھی تے برے بھی ساریاں نو اللہ اے جہنم دی اگ تے لے کے آئے گا اللہ اکبر اللہ تے تسی تے کہندے ہو کہ بدر والیاں نو اللہ بچا لوے گا حدیبیہ والیاں نو اللہ بچا لوے گا لیکن قرآن پاک دی آیت دس رہی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ دا حتمی فیصلہ ہے اللہ دی پکی بات ہے اللہ سارے انوی جہنم دی آگ تے وارد کرے گا یہ سارے لوگ ہی جہنم دی آگ تے پیش ہونگے محبوب جی یہ دا کی مطلب ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے حفصہ اگلی آیت بھی تے پڑھنا اگلی آیت دے اندر اللہ نے آپ ہی جواب دے دیتا ہے سبحان اللہ اللہ نے کی جواب دیتا ہے فرمایا پہلے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ دا حتمی فیصلہ ہے اللہ دا پکا فیصلہ ہے ہر بندے نے ہر انسان نے جہنم دی آگ تے پیش ہونا ہے لیکن جڑے لوگ نے گیا رہے نے جڑے لوگ نے سمنو نجل الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا
لیکن جڑے متقی ہون گے پرہیزگار ہون گے اللہ دی ذات تو ڈرن والے ہون گے اللہ انہوں بچا لے سبحان اللہ اے متقی لوگانو پرہیزگار لوگانو اللہ جہنم دی آگ تو بچا لوے گا اللہ اکبر اللہ ایمیں بچائے گا نبی علیہ السلام فرمان دینے جمیں ابراہیم نبی نو آگ چوں بچا لیا اللہ ایویں بچا لوے گا تھی اللہ کہہ دوے گا جمیں ابراہیم نبی نو اللہ نے آگ دے اندروں بچایا تھی آگ نو کہہ دیتا یا نارو کونی برداں و سلاما علی ابراہیم اے اگے تیرا کام ساڑنا ہے بالنا ہے حدت شدت پیدا کرنا ہے لیکن تینوں بنان والا تیرا خالق کہہ رہا ہے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا ابراہیم واسطے سلامتی والی بن جاؤ اللہ اس دن بھی کہن گے اے جہنم دی آگ نو کہن گے اے جہنم دی اگے آ میرے متقی پرہیزگار بندے آ گئے نے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا اے جڑے متقی پرہیزگار بندے نے اے آگ انہاں نو جلانا انہاں نو پریشان نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ حدیث دے اندر آندا ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود نے لیٹے ہوئے نے بستر دے اوپر اچانک اے آیتاں ذہن دے اندر آ گئیاں تے رون لگ پے تے جدوں انہاں دی بیوی نے ویکھیا اے وی نال رون لگ پے اللہ اکبر اللہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ پوچھتے نے ما یبکی کے یا ام میسرہ اے ام میسرہ میری بیوی تو کیوں رون لگ پئیے اے کہندیاں نے سرتاج میں تانوں ویکھیا ہے روندیاں نو میں بھی رون لگ پئی میرے کول برداشت ہی نہیں ہویا میں بھی رون لگ پئی اللہ اکبر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ کہندے نے میں تے سورہ مریم دیاں دو آیتاں ذہن چاہیاں نے انہاں نو پڑھ کے تے میں رون لگ پیا بنے گا کی ہوئے گا کی کل نو جہنم دی آگ تے پیش ہونا ہے اسی کدے روئے ایمان نال دسو کدے روئے ہیں قرآن پاک دی کوئی آیت سامنے آئی ہوئے کوئی ترجمہ پڑھیا ہوئے اسی روئے ہوئیے کوئی آنسو بہائے ہون اللہ دے سامنے گڑگڑائے ہو کوئی اکھاں جو آنسو نکلے ہون اس وجہ تو اس بنیاد تو اللہ دے سامنے اسی رونے ہیں تھالی جی کچھ نہیں مہنگائی بڑی رونے ہیں ایس گل تو رونے ہیں اور صحابہ جنہاں نے نبی علیہ السلام نو سامنے ویکھیا ہے جنہاں نے قرآن اتردا یا نازل ہوندا یا ویکھیا ہے اے صحابہ رو رہے نے آخرت نو دیکھ آخرت کی بنے گا کی اللہ نو منہ دکھاواں گے کی بنے گا کی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اس بنیاد تے رو رہے نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ تو رو رہے نے اور کنہ کو روئے ہون گے کہ انہاں دے رون دی وجہ تو انہاں دی بیوی بھی نہ رون لگ پئی ساڑیاں بیویاں دے اسی روئیے تے وہ ہسدیاں نے چنگا ہے تو رون دیا نا ہون صحیح پھسیا ہے انہیں رونا کی ہے لیکن کمال محبت کرنے والیاں بیویاں خامد نو ویکھیا ہے اے بھی رون لگ پئی پوچھیا تو کیا رونی ہے میں جی تانوں ویکھ کے رونی ہاں اللہ اکبر اللہ فرمایا میں تے قرآن پاک دیاں دو آیتاں سی انہاں نو
ذہن چ لیا کے تے رون لگ پیا، اس وجہ تو رون لگ پیا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ دا اے حال ہے ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا اے حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھیا ہے رو رہی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پوچھ دن ماں یوب کے کہ یا عائشہ، عائشہ تینوں کی گل ہوئی ہے، تو کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا حضور مینوں نا آخرت یاد آ گئی تو میں رون لگ پئی۔ اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ 3 مقامات ایسے نے جنہ تے میں بھی تانوں یاد نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ، 3 مقام ایسے نے۔ ایتھے کی کہنے پیر صاحب، اے پیر صاحب آپ ہی چھڑا لین گے، اے پیر صاحب آپ ہی چھڑا لین گے۔ واہ پیرا، سب تو وڈا پیر کہہ رہا ہے کہ 3 مقامات ایسے نے کہ میں بھی تانوں یاد رکھنا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دسیا عند المیزان، عند الصراط، عند الکتاب۔ فرمایا جدو اعمال نامے مل رہے ہون گے کوئی بھی کسی نو یاد رکھے گا، جدو اعمال نامے تول رہے ہون گے کوئی کسی نو یاد رکھے گا، تے جدو پل صراط تو گزر رہے ہون گے کوئی کسی نو یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز نال تربیت کیتی ہے، انہاں نو آخرت دا انہاں فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ رون لگ پئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زندگی گزاری ہے۔ فرماندیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں نہیں یاد کہ آپ نے کدے فجر دیاں سنتاں فرضاں تو بعد پڑھیاں ہوں۔ فجر دیاں سنتاں اسی تو اللہ دے فضل و کرم نال آنا ہی لیٹ ہے نا، روٹین بنائی ہوئی ہے۔ کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن فرضاں تو پہلے سنتاں پڑھیاں ہون، نہیں تو پہلی یا دوسرے رکعت چاہ کے ملنا ہے چوری صاحب نے، ہاں جی کدے کدے 2 رکعتیں ہی گزر گئیاں نے، تے انہیں فرض پورے کرنے نے تے بعد سنتا روٹین ہی بنائی ہوئی ہے۔ فرماندیاں نے مینوں نہیں یاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے فجر دی نماز تو بعد، فجر دی اذان تو بعد، فرضاں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں نہ پڑھیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اور سفر دے اندر بھی حضر دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے ادھر 2 رکعتاں چھڑیاں نہیں۔ اس واسطے سانوں یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عزیز ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اے بیویاں ازواج مطہرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر دی عزت نے، آپ دی عزت دیاں رکھوالیاں نے۔ اللہ نے انہاں نو اہل بیت کیا ہے، گھر والیاں کیا ہے، اور انہاں دا بڑا مقام ہے۔ مقام اتنا ہے کہ اے دنیا دے اتے بھی تہاڈیاں بیویاں نے، کل قیامت والے دن جنت بھی تہاڈیاں بیویاں ہون گیاں۔